الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ نساء کا یہ چھٹا رکوع ہے اور اس کی یہ چند آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور ان سے ہمارا سلسلہ درس جو ہے وہ 3-4 جمعوں سے مسلسل چل رہا ہے۔ ان میں سے ہم اللہ کی بندگی اور اس کی توحید، شرک سے بچنے اور والدین کا حق ادا کرنے کی بات پڑھ چکے ہیں۔ آج اس سے اگلا موضوع جو ہے ہمارا وہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اور سماجی معاملات میں ایک مومن کا رویہ جو ہے وہ آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے۔ ترجمہ ان آیات کریمہ کا یہ ہے کہ اور اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک قرار نہ دو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور یہ حسن سلوک صرف والدین تک ہی رکنا نہیں چاہیے بلکہ اس کا دائرہ کار جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے، اور اس آگے بڑھنے کی پھر درجہ بندی جو ہے وہ قرآن اس طرح بیان کرتا ہے کہ وہ بذی القربہ اور رشتہ داروں کے ساتھ یہ حسن سلوک ہونا چاہیے، والیتامى اور یتیموں کے ساتھ ہونا چاہیے، والمساکین اور محتاجوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، والجار ذی القربى اور جو قریبی ہمسایہ ہے اس کے ساتھ ہونا چاہیے، والجار الجنوب اور جو دور کا ہمسایہ ہے اس کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ آپ اندازہ کریں، یعنی وضاحت اتنی ہے کہ کسی کو اس مسئلے میں پھر پوچھنا نہ پڑے کہ جو قریبی ہے اس کا بھی خیال رکھو، لیکن اگر ہمسایہ دور کا ہے تو وہ بھی تمہارے فیض کرم سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ والصاحب الجنب اور وہ جو تمہارا ساتھی ہے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ یہ جو صاحب الجنب ہے، آپ گھر سے چلے تو راستے میں چلتے ہوئے الیکس لیپ ہوئی
ایک ساتھی آپ کو مل گیا بازار میں سودا سلوک خریدنے میں، وہ آپ کا ساتھ تھا، وہ بھی آپ کے حسن سلوک کا حقدار ہے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ عرض کروں۔ مثلا اس معاملے میں اس حد تک احتیاط اور تعلقات کی نزاکت کا احساس کرتا ہے اسلام کہ آپ دو آدمی چلے ایک ہی سودا کرنے کے لیے، دکاندار کے پاس پہنچے، آپ نے قیمت لگائی، تو جب تک آپ کا فیصلہ نہ ہو جائے دوسرے آدمی کو اسلام کہتا ہے کہ تم بولی نہ لگاؤ، تم اس سودے کو جب تک ان دونوں کا سودا جو ہے وہ تکمیل میں نہ آ جائے تو لہذا تم بولی نہ لگاؤ۔ اور اس پر یہ بھی ہدایت کہ مثلا کہیں لڑکی لڑکے کا کوئی رشتہ گیا تو جو رشتہ لے کے پہلے گیا جب تک اسے جواب نہ ہو جائے کوئی مومن وہاں رشتہ لے کے نہ جائے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ ادھر کسی کے علم میں آیا کہ یہ رشتہ گیا ہے تو چاہے اس ظالم کو رشتہ کرنا ہو یا نہ کرنا ہو لیکن اس کو توڑنے کے لیے وہ اپنا رشتہ ضرور بھیج دیتا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ہم سماجی معاملات میں اسلام کی روش سے کتنے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ تو یہ جس بات کو یہاں قرآن والصاحب بالجنب سے کہہ رہا ہے یہ وہ مختصر سا ساتھی ہے جو کبھی کبھار آپ کو مل گئے لیکن وہ بھی آپ کے حسن سلوک سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ پھر وابن السبیل مسافر کا بھی حق ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک ہونا چاہیے۔ وما ملکت ایمانکم، یہ جو تمہارے لونڈی غلام ہیں، کل تو وہ لونڈی غلام کی اصطلاح تھی لیکن آج یہ جو تمہارے نوکر ہیں تمہارے زیر نگی ہیں، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو تمہاری تحویل میں دے دیا ہے، لہذا ان کے ساتھ تمہارا طرز عمل جو ہے وہ مشفقانہ ہونا چاہیے۔ پھر ان مثبت ہدایات کے ساتھ فرمایا گیا کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اور یقیناً یہ بات بھی ذرا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کو اترانے والے بڑائیاں مارنے والے پسند نہیں ہیں۔ یہ شیخی خورے لوگ جو ہیں یہ اللہ کو محبوب نہیں، اور وہ لوگ بھی اللہ کو محبوب نہیں ہیں جو بخیلی کرتے ہیں اور جو نہ صرف یہ کہ خود خرچ کرنے میں اللہ کے راستے میں ہاتھوں کو روکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے سے کتراتے ہیں، بلکہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ وہ یامرون الناس بالبخل، وہ لوگوں کو بھی بخیلی کے لیے کہتے ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جنہیں اللہ نے مال دیا ہے، جن پر اللہ نے فضل و انعام فرمایا ہے، پھر بھی وہ ظالم مفلسی کا اظہار کرتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑوں میں رہتے ہیں، یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اللہ نے تم پر انعام کیا ہے، تمہارے جسم سے نظر آنا چاہیے، کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیا ہے، پہنو برتو، لوگوں کو دو، ان کو برتاؤ۔ بخیلی چاہے اپنے وجود کے ساتھ ہو یا اپنے ساتھی کے ساتھ ہو یا اپنے ماحول و معاشرے کے ساتھ ہو، اللہ کو یہ ساری بخیلی ناپسند ہے۔ مال جو ہے وہ خیر ہے، اور کب تک خیر ہے؟ جب تک وہ خرچ ہو رہا ہے، اسے خرچ کرو، اسے استعمال کرو۔ لہذا یہ سمجھ لو، نہ اللہ کو بخیل پسند، نہ بخیلی کی طرف راغب کرنے والے پسند، نہ اپنے وجود کا حق ادا نہ کرنے والے پسند۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور کافروں کے لیے ہم نے بڑی ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ کفر کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی صرف خدا کا انکار کرنے ہی کے نہیں ہے، یہ معنی بھی اس کے ہیں، لیکن جب یہ شکر گزاری کی زندگی کا ذکر آ رہا ہو اور وہاں پھر اس کا ذکر آئے تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ ناقدر پن کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ مثلا شیطان کے متعلق آپ سارے ہی جانتے ہیں، اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا،
یہ نکاح میں اللہ کو نہیں مانتا. اللہ کو ماننے کے اسٹیٹمنٹ تو اس کے قرآن میں موجود ہیں جس میں اس نے کہا میں مانتا ہوں، بلکہ وہ خدا کو اپنا خالق بھی مانتا ہے. قرآن ہی کہتا ہے کہ جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ یہ تم نے نافرمانی کیوں کی، تو اس میں جو اس نے دلیل دی، کہا خلقتنا من نار، آپ نے مجھے آگ سے بنایا. تو اللہ کے وجود کا اقرار کیا نا جی، اللہ کی صفت تخلیق کا بھی اقرار کیا. یعنی یہ نہیں کہا نہیں آپ نے نہیں مجھے بنایا، کسی اور نے بنایا، کسی کو رام لکشمن نے بنایا ہے یا کسی برہما نے بنایا ہے، کسی اور نے بنایا، یا نیچر نے بنایا ہے، فطرت نے بنایا. کہا خلقتنا، آپ نے مجھے بنایا، من نار، آگ سے بنایا، وخلقتہ، اور اسے بنایا، من تین، آگ مٹی سے بنایا. یعنی وہ اپنے پیدا کرنے والے کا بھی قائل ہے، میرے پیدا کرنے والے کا بھی قائل ہے. لیکن وہ جرم کیا ہے جس کی بنا پر مارا گیا؟ تو قرآن کہتا ہے ان الشیطان لربہ کفورا، یہ شیطان جو ہے اپنے رب کا بڑا ہی سخت ناشکرا ہے. تو یہاں یہ کفر کا جو لفظ ہے وہ انکار ذات کے معنی میں نہیں آ رہا، بلکہ ناقدری کے معنوں میں آ رہا ہے کہ اللہ کی قدر پہچاننے کا حال کیا ہے، جو وہ کہے وہ مانو، جس کا حکم دے اس کو تسلیم کرو، اگر نہیں کرو گے تو تم دراصل سخت ناشکرے ہو. تو لہذا فرمایا گیا کہ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِيَاءَ النَّاسِ، یہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ قیامت پر. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، تو جس کا مصاحب شیطان ہوا تو کتنا برا مصاحب ہے، کیسا برا ساتھی ہے جو اسے ملا. حضرات یہاں تک یہ آیات جو میں نے پڑھی تھی ان کا ترجمہ ہے. تو جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ہم نے توحید کا موضوع اس آیت کے حوالے سے پڑھ لیا، شرک اور اس کے متعلقات بھی پڑھ لی. پچھلا درس ہمارا والدین کے حقوق پر اور اس سلسلے میں ہماری ذمہ داریوں پر تھا. آج کی گفتگو ہم کریں گے سماج میں، معاشرے میں وہ جو دوسرے لوگ ہیں ان سے ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اور اسلام اس سلسلے میں ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے. یعنی ذی القربہ سے ہم بات شروع کریں گے، اور ہمسایوں، پڑوسیوں، روزمرہ کے ملنے والوں اور اس معاشرے میں جتنے لوگ ہمارے گرد و پیش ہیں ان سب کے سلسلے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے. اس سلسلے میں ذرا ایک جائزہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. لہذا حسن سلوک کی بات کا آغاز یہاں سے ہوا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. پھر فرمایا گیا وَبِذِی الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. یہ رشتہ دار کون ہیں اور ان کی حیثیت کیا ہے؟ تو آئیے پہلے ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ اسلام اپنے معاشرے کو قائم کرنے کے لیے کیا حد مقرر کرتا ہے، اور اس میں رشتہ داری کی حیثیت کیا ہے، اور اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. تو اس بات کو آغاز ہم یہاں سے کریں گے کہ اسلام اس بات کا تو قائل نہیں کہ یہ جو مختلف نسلیں ہیں یا مختلف نسل انسانی کے گروپس ہیں یہ اپنی جگہ کوئی ایک علیحدہ حصہ ہے نسل کا، بلکہ اس کا تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے. لہذا کوئی اعزاز اور افتخار پیدائش کی بنیاد پر کسی کو حاصل نہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. بلکہ یہی سورہ نساء جس کی اس آیت کے حوالے سے میں یہاں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کی ابتدا میں اس بات کی پوری وضاحت کر دی گئی کہ نسل انسانی کا تصور قرآن کی نگاہ میں کیا ہے. تو کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. لوگو
اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، نفس واحد سے پیدا کیا ہے۔ وہ نفس واحد کون تھا؟ جناب آدم علیہ السلام۔ پھر دیکھو وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اسی سے اس نے اس کا جوڑا بنایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اس ایک جوڑے سے اس نے بہت سارے مرد اور عورت پھیلا دی۔ لہذا تم کالے ہو، پیلے ہو، اودے ہو، نیلے ہو، کیسا بھی تمہارا رنگ ہے، تم امریکن ہو، روسی ہو، چینی ہو، پاکستانی ہو، مصری ہو، کسی جغرافیائی وحدت میں بھی رہتے ہو، پھر تم راجپوت ہو، جنجوئے ہو، کوئی اور چودھری ہو، کوئی سید ہو، کوئی ہاشمی ہو، کوئی قریشی ہو، کوئی علوی ہو، کوئی عقیلی ہو، کچھ بھی ہو، تم ساروں کی اصل یہ ہے کہ اس اللہ نے تمہیں خلقکم من نفس واحدہ، ایک فرد واحد سے تمہاری تخلیق کی۔ لہذا اس بنیاد پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ تم کہاں پیدا ہوئے، اور اس بنیاد پر بھی کوئی اعزاز نہیں ہے کہ تم نے کس کے گھر میں جنم لیا۔ اس اعزاز اس بنیاد پر ہے اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس بنیاد پر کہ کون اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، کون اللہ کا زیادہ فرما بردار ہے، یہ وہ معیار ہے جس کی بنیاد پر کوئی تفریق ہو سکتی۔ اور یہاں بھی ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ نظریہ قومیت اسلام کا جو ہے یہ خالص عقلی ہے، آپ عقل کے کسی کلیے پر اسے پرکھ لیں، اور یہ بات میں بلا خوف تردید خدا کی توفیق سے، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطالعے سے، اس کے قرآن کے بغیر مطالعے سے یہ بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ جتنے قومیت کے نظریے ہیں سارے جاہلانہ ہیں، ان کے پاس کوئی علمی بنیاد نہیں ہے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ اعزاز وہ ہے جو آدمی کی محنت کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، اعزاز وہ نہیں ہے جو اچانک کسی کو مل جاتا ہے، کیونکہ وہ حق نہیں بنتا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ پاکستان میں پیدا ہو گئے، تو کیوں پیدا ہو گیا پاکستان؟ آپ سے پوچھا تھا کسی نے آپ کی پیدائش کے لیے کہ آپ کو کہاں پیدا کیا جائے؟ اور اگر آپ کسی راجپوت کے گھر پیدا ہوئے تو کیا اس کے بارے میں آپ سے رائے لی گئی تھی کہ جناب آپ کو کہاں پیدا کیا جائے؟ یا اگر آپ کا رنگ گورا ہے تو اس کے لیے کوئی ٹینڈر آپ سے طلب کیا گیا تھا کہ جناب آپ کا رنگ کیسا بنایا جائے؟ یا قد و قامت میں آپ کو کوئی نمایاں وصف حاصل ہے تو کیا وہ وصف آپ کا ذاتی ہے یا کسی نے آپ کو دیا ہے؟ تو آپ ان ساری باتوں پر نظر ڈالیں گے، یہی تو قومیتی کی بنیادیں ہیں نا۔ تو ان میں سے کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جس میں میری اور آپ کی رائے شامل ہو، یا میرا اور آپ کا کسب شامل ہو، یا میری اور آپ کی کسی محنت کو دخل ہو۔ اگر ہم سے پوچھا جاتا اور اس کی بنیاد پر ہمیں رنگ ملتا، قد و بدن ملتا، خاندان ملتا، علاقہ ملتا، تو شاید کوئی ہمارا حصہ اس میں ہوتا۔ یہ تو اللہ کریم نے ہمیں از خود پیدا کر دیا، لہذا ان میں سے کسی چیز میں بھی انسان کا کوئی دخل نہیں۔ جب دخل نہیں ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ باتیں اعزاز کا باعث کیسے ہو سکتی؟ اب آپ دیکھیے دوسری بات کہ کس چیز میں انسان کا دخل ہے؟ اس چیز میں کہ وہ اچھا بنتا ہے یا برا بنتا ہے۔ زبان اللہ نے دی ہے، اس سے گالی دیتا ہے کہ دعا دیتا ہے۔ ہاتھ اللہ نے دیے ہیں، اس سے مظلوم کی امداد کرتا ہے یا ظالم کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس کی بنیاد پر کسی کا کوئی حق قائم ہوتا ہے۔ تو لہذا اچھا آدمی بننا یہ بھی آدمی کی ایک محنت ہے، اور برا آدمی بننا اس کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ لہذا قومیت کے سارے تصورات باطل ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اعزاز کا ایک ہی مرحلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ معزز ہے۔ اللہ سے ڈرنے کے لیے اسے کچھ کرنا پڑتا ہے، کہیں پیدا ہونے کی بنیاد پر اللہ کا ڈر جو ہے وہ نہیں ملتا۔ لہذا اب تصور کیا آیا کہ یہ ساری نسل انسانی اللہ کی پیدا کردہ ہے، ایک فرد سے بنائی گئی ہے، ایک جوڑے سے پھیلائی گئی۔ اسے کیوں پھیلایا گیا؟
اور اسے کیوں بنایا گیا، اس کا مقصد تخلیق کیا ہے، یہاں اسے کیوں بھیجا گیا؟ تو اس کے لیے بتایا کہ یہاں اللہ کی رضا کو اپنی زندگی پر قائم کرنے کے لیے اسے بھیجا گیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ زمین پر کیوں آیا؟ اللہ کی بندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے، اور اس سلسلے میں بھی اسے کیونکہ صرف اپنا ہی کام نہیں کرنا بلکہ اپنے کام کو پھیلانے کے لیے ایک اجتماعیت پیدا کرنی ہے، اس کام کو یہ اکیلا نہیں کر سکتا، اس کام کے لیے اسے جڑنا ہے، جماعت بننی ہے، معاشرے کا وجود ہونا ہے، ریاست کے ادارے بننے ہیں۔ یہ سارا کام جب تک نہیں ہوگا یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ زمین پر یہ محض ایک مخلوق کی حیثیت میں نہیں آیا بلکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اسے تو زمین پر نیابت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اب اس نیابت کو کرنے کے لیے اور کسی کو نہیں بھیجا، اور جسے نہیں بھیجا اس پر کوئی ذمہ داری نہیں رکھی، اس کو اپنے ذات کو قائم کرنے کے لیے جتنی معلومات درکار تھیں وہ اللہ نے عطا کر دی۔ مثلا ایک گائے کو پیدا کیا، بھوک کا دائیا اس کے اندر رکھا اور گھاس دیکھ کے اس پر منہ مارنے کی فطری ہدایت اسے عطا فرما دی، کیونکہ بس اس کا کام اتنا ہی ہے کہ اپنے وجود کو قائم رکھے اور ایک خاص وقت میں مر جائے، اور مرنے کے بعد نہ سوال ہے نہ جواب ہے، نہ اٹھانا ہے نہ بٹھانا، کیونکہ اسے صرف اپنے وجود کی حد تک جتنی معلومات درکار تھی وہ اللہ نے دے دی۔ لیکن آپ کو اور مجھے یہاں جو کرنا ہے وہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کے لیے اللہ مسلسل نبی اور پیغمبر اور کتابیں اور احکامات بھیج رہا ہے۔ لہذا اس کام کو کرنے کے لیے پہلی ضرورت تو تھی خاندان کی، جس پر بات ہم نے پچھلے ہفتے کی، اور وہ ماں باپ اور ان کی حیثیت۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ماں باپ جس معاشرے اور ماحول میں مل کے بچے پیدا کر کے ان کی تربیت کر رہے ہیں تو کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات ہے کہ پہلے فرد اچھے بنے، پھر جماعت اچھی وجود میں آئے، پھر ایک معاشرہ بنے، وہ معاشرہ ایک ریاست کو جنم دے، اور اس فرد سے لے کے اور ریاست تک اللہ کا قانون جاری اور ساری ہو۔ یہ وہ بنیاد ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن اتارا، اور اسی لیے بار بار جہاں وہ بالوالدین احسانہ کی بات کہتا ہے وہیں وہ بذی القربیٰ کا حکم بھی ساتھ لگاتا۔ جہاں جہاں بھی ذکر آیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، بلکہ میں نے پچھلے درس میں آپ سے یہ بات کہی تھی کہ اللہ جہاں پہلے اپنی توحید بیان کرتا ہے پھر والدین کا حق بیان کرتا ہے، اور جہاں والدین کا حق بیان ہوتا ہے اس کے فوراً بعد رشتہ داروں کا ذکر لے آتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، اللہ کی توحید کا، والدین سے حسن سلوک کا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک۔ لہذا آپ نے دیکھا وہاں بھی وبالوالدین احسانہ کے بعد رشتہ داروں کا ذکر ہے۔ پھر سورہ بنی اسرائیل میں بھی والدین کے ساتھ جہاں حسن سلوک کا ذکر کیا گیا اور جہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا وَإِذَا قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ کے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کی جائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ وہیں اس کے ساتھ یہ بھی کہا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ یہ بنی اسرائیل کا تیسرا رکوع اور چوتھا رکوع جو ہے، اس میں اسلامی ریاست کے 14 نکات بیان ہوئے۔ ان 14 نکات میں سے پہلا نقطہ توحید، دوسرا نقطہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور تیسرا نقطہ رشتہ داریوں کا قیام ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہاں بنی اسرائیل کے معاہدے میں وبالوالدین احسانہ کے ساتھ وبذی القربیٰ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یہاں بنی اسرائیل کی صورت میں وآتِ ذی القربیٰ حقہ،
رشتہ داروں کا ان کا حق دو. اور پھر وہیں سورہ نساء میں وبالوالدین احسانا کے ساتھ وبذی القربا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. پھر اسی بات کو آپ تیسرے مقام پر دیکھیے، سوال ہو رہا ہے مال کے خرچ کرنے کا. یسألونک ماذا ينفقون، کہاں سب خرچ کیسے کریں، کیا کریں، کس پر کریں، کتنا کریں، کیسے کیسے کریں، یہ سارے سوالات اس ایک سوال کے اندر موجود. اس کا جواب کیا؟ قل ما انفقتم، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرو اپنے مال میں سے. فللوالدین والاقربین، والدین پر اور رشتہ داروں پر. والیتامی والمساکین وابن السبیل، وہی پھر سارے تعلقات کی نہجیں معاشرے کی گنوا دی گئیں جو وہاں سورہ بنی اسرائیل میں بھی گئیں اور سورہ نساء میں بھی گئیں. یعنی جو مال خرچ کرو کس پر کرو؟ والدین پر کرو. وبالوالدین احسانا، حسن سلوک کس کے ساتھ کرو؟ پہلے والدین کے ساتھ. والاقربین، پھر رشتہ داروں پر مال خرچ کرو. حسن سلوک پھر کس کے ساتھ کرو؟ وبذی القربا، رشتہ داروں کے ساتھ کرو. وہاں بھی کہا والیتامی، یتیموں کے ساتھ کرو. یہاں بھی کہا والیتامی، وہاں بھی کہا وابن السبیل، یہاں بھی کہا وابن السبیل. گویا یہ دائرہ کار خیر کا، بھلائی کا، محبت کا، تعلقات کی پختگی کا کس طرح شروع ہوگا؟ پہلے اپنے والدین کے حق ادا کرو اور پھر رشتہ داری میں جو جو تم سے قریب قریب ہے اس سے اپنے حسن سلوک کا آغاز کرو. اور جو دائرہ پھیلتا جائے، یہ نہیں ہے کہ تمہاری خیر کے پہلو سمٹ جائیں بلکہ وہ پھیلتے چلے. لیکن حد بندی کیا ہے؟ حد بندی یہ ہے کہ والدین کو چھوڑ کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرنا اور رشتہ داروں کو چھوڑ کے یتیموں کے ساتھ نہیں کرنا اور یتیموں کو چھوڑ کے مسکینوں کے ساتھ نہیں کرنا اور مسکینوں کو چھوڑ کے مسافروں پر نہیں جانا. یہ درجے قائم کر رہا ہے قرآن. اور اس بات کی وضاحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو با اختیار شارح قرآن ہیں، یعنی باقی ہر شرح کرنے والا جو ہے نا قرآن کی، وہ خود با اختیار نہیں جب تک اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی ہوئی بات کی سند نہ ہو. یعنی میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں اس بیان میں میری ذاتی حیثیت کوئی نہیں ہے، بس اتنی ہے کہ میں ایک رابطہ ہوں کہ اللہ کے کلام کو اللہ کے رسول سے سمجھوں اور آگے سمجھا دوں. جہاں اس سے ہٹ کے چلوں تو روک دو، ٹوک دو، کیونکہ اور کسی کی کوئی حیثیت نہیں. تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس درجہ بندی کو خود قائم فرماتے ہیں. کیسے شروع ہوگی؟ تو فرمایا ابداء بمن تعول، کہاں سے شروع کیا جائے اس نیک کام کو؟ کہا جن کا نفقہ تمہارے ذمے ہے پہلے ان سے شروع کرو. اگر انہیں چھوڑ دو گے تو نظم جماعت منتشر ہو جائے گا، معاشرے کی وہ حد بندی ختم ہو جائے گی. لہذا جو اپنے قریبی ہیں پہلے ان سے، پھر اس کے بعد والوں سے، پھر ان کے بعد والوں سے. پھر ایک اور حدیث آپ یہ دیتا ہوں اسی ضمن میں. اگر کوئی شخص آپ کا رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور آپ کے ساتھ رہتا ہے، اس کے آپ پر 3 حق ہیں. ایک حق اس کا کہ وہ مسلمان ہے، کیونکہ ہم باقی کسی حق کو نہیں مانتے. سب سے پہلا حق ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ ہمارا بھائی. خاندان کی بات تو میں پہلے کر چکا ہوں کہ وہ نسل کی بات نہیں ہے، وہ اصل کی بات. یہ مسلمان ہے، اس کا پہلا حق یہ ہے کہ یہ مسلمان ہے، میرا بھائی. دوسرا حق یہ ہے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے اور تیسرا حق یہ ہے کہ یہ میرا پڑوسی ہے. اس کے مقابلے پر وہ آدمی جو آپ کا پڑوسی نہیں ہے، مسلمان اور آپ کا رشتہ دار ہے، اس کے 2 حق ہیں. ایک رشتہ داری کا حق، ایک دین کا حق. اور پھر جو آدمی مسلمان نہیں ہے بیوی بچوں والا بنایا. آپ نے کبھی اس پر ذرا غور کیجئے.
خدا اسے بطور دلیل بیان کر رہا ہے سورہ رات میں کہ ہم نے پیغمبروں کو بیوی بچوں والا بنایا ہے، جبکہ بیوقوف لوگ جو قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ جاتے ہیں وہ دینداری کہے میں ڈھونڈتے ہیں، جی بڑے نیک ہیں جی، بڑے دیندار ہیں جی، کیا ہے نا جورو نہ جاتا اللہ میاں سے ناتا، یہ تو ترک سنت کے ببال میں گرفتار ہے، یہ اللہ والا کیسے ہوگا؟ اللہ والا وہی ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہوگا، اور ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح تو کہا میری سنت ہے، نصف دین ہے، جس نے اس پر عمل نہیں کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس کام کے لیے وہ آگے ہی نہیں آیا جو ذمہ داری اللہ نے یہاں معاشرے کے قیام کی اس پر ڈالی تھی۔ تو اللہ نے کہا ہم نے تو پیغمبروں کو بیوی بچوں والا بنایا ہے، لہذا جسے یہ راستہ عزیز ہو جو پیغمبر لے کے آئے ہیں اسے تجرد کی زندگی نہیں بسر کرنی۔ یہاں یہ بات بھی سن لیجئے کہ جو شادی کرنے کی اہلیت رکھتا ہو، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے، ایک شخص اہلیت نہیں رکھتا اس کا ذکر نہیں، یہ ایسی ہی بات ہے کہ جو کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس صلاحیت ہی کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا، لیکن کیونکہ یہ رسول کی سنت ہے، اگر وہ صلاحیت نہیں رکھتا یعنی مالی اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، تو اس بات کی تمنا کرے کہ جب اللہ مجھے اس حال کو پہنچائے گا تو میں شادی کروں، یہ تو دوسرا مسئلہ۔ لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے جی اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو آدھے دین کا انکار کرتا ہے، اس کو دیندار کی طرف سے مان لیا جائے جو نصف زندگی کا نصف دین کا انکار کر رہا۔ تو یہ خاندان کا ادارہ بہت مضبوط ادارہ ہے، اسی پر تو آگے چل کے سارا نظام چلتا ہے، اسی لیے اللہ کہتا ہے ہم نے اپنے پیغمبروں کو بیوی بچوں والا بنایا، کیونکہ ان کے ذریعے ہمیں اس معاشرے کو قائم کرنا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مشکات شریف میں آتی، فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں تخلیق فرمائی تو یہ جو خاندان کے تعلق ہے اسے عربی زبان میں کہتے ہیں صلہ رحمی، رحم کا تعلق۔ رحم وہ شے ہے جس میں بچہ بنتا ہے، تو رشتہ داری کے تعلق کس طرح قائم ہوتے ہیں؟ ماں کے اس رحم کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں گے تو یہ سارا ادارہ جسے آپ خاندان کہتے ہیں یہ ایک ماں کی زبان سے نکلے ہوئے ایک جملے پر قائم ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام ماں کی حیثیت سب سے زیادہ قرار دیتا ہے، پچھلے جمعے عرض کر چکا ہوں۔ باپ کا ایک حصہ ہے، ماں کے 3 حصے ہیں حسن سلوک۔ صحابی پوچھتے ہیں میں کس سے حسن سلوک کروں؟ کہا اپنی ماں سے۔ پھر پوچھا اس سے کر لوں تو پھر کس سے کروں؟ کہا پھر اپنی ماں سے۔ انہوں نے پوچھا اور پھر کس سے کروں؟ کہا پھر اپنی ماں سے۔ اس نے انہیں 4تھی دفعہ پوچھا پھر کس سے حسن سلوک کروں؟ کہا اپنے باپ سے۔ تو یہ جو بات میں نے کہی ہے بے دلیل نہیں، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ کی روشنی میں ماں کے حق 3 اور باپ کا حق 1، کیونکہ جتنی تکلیف اس کی پیدائش اس کی پرورش میں ماں اٹھاتی ہے وہ باپ نہیں اٹھاتا، ایک بات۔ اور دوسری جو اب میں کہنے والا ہوں بڑے غور سے سننے کی بات ہے کہ یہ خاندان کا سارا ادارہ قائم ہی ماں کے ایک لفظ پر ہے، اگر اس لفظ کا کوئی انکار کر دے سارا معاشرہ بیٹھ جاتا ہے، کچھ باقی نہیں رہتا۔ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ یہ تیرا باپ ہے، یہی کہا نا، آپ کی ماں نے بھی آپ سے کہا یہ تیرا باپ ہے۔ ہر بچے کی ماں اس سے یہی کہتی ہے کہ یہ تیرا باپ ہے، اور جب بچہ اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے تو پھر فوراً ہی جیسے ہی اسے باپ تسلیم کیا، ایک آدمی آپ کا دادا ہو گیا، کوئی آپ کا تایا ہو گیا، کوئی آپ کا چچا ہو گیا، کوئی آپ کا بھائی بن گیا، کوئی آپ کی بہن ہو گئی، کوئی آپ کی دادی بن گئی۔ اس ایک جملے نے پورا معاشرہ قائم کر دیا، اور اگر کوئی آدمی سے انکار کر دے ماں کے اس جملے کو مسترد کر دے، کہا نہیں میں نہیں مانتا یہ میرے باپ، آپ نے دیکھا سارا خاندان بیٹھ گیا، کچھ باقی نہیں، کچھ بھی نہیں رہا۔ جب باپ
کی صورت میں ماں کے قول کا یہ دعویٰ مسترد ہو گیا، سارا خاندان ختم ہو گیا، کچھ باقی نہیں۔ یہ حیثیت ہے خاندان میں اس ماں کی، اور معاشرہ قائم ہوتا ہے اسی بنیاد پر کہ اس ماں نے کہا ہے یہ باپ ہے، لہذا آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ماں اس معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جس طرح بغیر ریڑھ کی ہڈی کے انسان کا وجود کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، چل ہی نہیں سکتا، اسی طرح ماں کے بغیر معاشرہ نہیں چل سکتا۔ اور جب مائیں اپنی حیثیت سے منحرف ہو جائیں تو پھر بھی معاشرہ نہیں چل سکتا۔ یعنی یہ بچہ اپنی ماں پر اعتماد کرتا ہے تو معاشرہ بنتا ہے نا، اور اگر اس بچے کا اعتماد ماں متزلزل کر دے، یورپ میں کیا ہوا، ان سارے ملحد نظاموں میں کیا ہوا کہ بچوں کا اعتماد اپنی ماں سے اٹھ گئے۔ تو جب بچے کا اعتماد اپنی ماں سے اٹھ جائے تب بھی معاشرہ ختم ہو جاتا۔ تو جہاں تک میری آواز میری ماں اور بہنوں تک جا رہی ہے، میں ان سے بھی یہ بات کہتا ہوں، اور یہ جو بھائی میرے مخاطب ہیں ان سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ جس طرح ان بچوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ ماں کی اس بات کو مان لیں، تو اس ماں کی بھی ایک ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ان بچوں کا اعتماد تجھ سے متزلزل ہو گیا تو تو سمجھ لے کہ تو نے سارے معاشرے کو تباہ اور برباد کر دیا۔ اس پر ایک صحابیہ کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی جلیل القدر صحابیاں، 4 شہیدوں کی ماں ہیں، 4 بیٹے اللہ نے انہیں عطا فرمائے، چاروں اللہ کے راستے میں شہید کر ہو گئے۔ تو جس دن وہ لڑنے جا رہے تھے، وہ ماں بھی خود میدان جنگ میں موجود ہے، ان کا نام ہے حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھائی یہ اعانت کی حصول کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا، آج پھر عرض کیے دیتا ہوں، مولانا نے مجھے توجہ دلائی تھی، تھوڑا سا پلاسٹر کا کام باقی ہے، کوئی 10-12 بوری سیمنٹ کی فوری ضرورت ہے، درکار ہے، لہذا آج تو آپ کم سے کم اتنا کیجئے کہ یہ تو خرچہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کے اس تعاون سے پورا ہو جانا چاہیے۔ اللہ کا کرم ہے، ہمارا سارا کام پورا ہو چکا ہے، اوپر کی ساری بلڈنگ بن چکی ہے، صرف تھوڑی سی اس کی ان کا پلاسٹر ہونا ہے، اور ذرا سا کچھ چھتوں پر اس بات کا خدشہ ہے کہ سیم نہ آ جائے، لہذا اس کے تحفظ کے لیے یہ 10-12 بوریوں کا خرچہ تو فوری ہے، اس کے لیے ذرا کھلے دل کے ساتھ تعاون فرمائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ حضرت سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ، 4 بیٹے ہوئے، جنگ یرموک میں شریک ہوئے، اماں بھی ساتھ ہے، بیٹے بھی چاروں ساتھ، 4 جوان کڑگل۔ اچھا شاعرہ بھی وہ بہت بڑے درجے، عربی زبان کی بہت بڑی شاعرہ ہے، بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے علم ادب میں اس خاتون کا، ایسا کہ اس عہد کے بڑے بڑے شاعر جو ہیں وہ اس کے سامنے بات کرتے ہوئے کتراتے تھے، کتنا بڑا علمی مرتبہ بھی ہے ان کا۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اس خاتون کو عطا فرمائی، یعنی ذہن اس کو ایسا دیا کہ علم و ادب میں وہ نمایاں ترین حیثیت رکھتی ہے عربی ادب، جسمانی وجاہت اور حسن ایسا دیا کہ نام ہی خنسا ہو گیا، عربی زبان میں بہت خوبصورت عورت کو خنسا کہتے ہیں، لہذا حسن و جمال بھی اس درجے کا تھا۔ پھر اللہ نے 4 بیٹے عطا فرمائے، یرموک کے مقام پر وہ جنگ میں شریک ہیں، تو انہیں چلتے ہوئے جب وہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو وہ جو نصیحت کرتی ہیں یا ان کے سامنے تقریر کرتی ہیں، خطاب کرتی ہیں، جوش بیان سے ان کے جذبہ ایمانی کو ابھارتی، تو یہ جو بات میں کہہ رہا تھا یہ بات انہوں نے وہاں اپنے بیٹوں سے کہی، کہا سنو، میں نے تمہارے ماموں کو بھی شرمندہ نہیں کیا اور میں نے تمہارے باپ کے حق میں بھی خیانت نہیں کی، میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ تم میرے ہی بیٹے ہو اور ایک ہی باپ کے نطفے سے، لہذا میں نے تمہارے ماموں کو شرمندہ نہیں کیا، تمہارے باپ کی آبرو خراب نہیں کی، لہذا آج میدان جنگ میں میری آبرو خراب نہ کرنا،
کہ کافروں سے منہ پھیر کے مجھے پیٹھ دکھا کے آ جاؤ. باقی جو کچھ ہوا وہ میرا موضوع نہیں ہے، میں صرف اپنے موضوع کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ وہ ان کے سامنے جس بات کو بطور دلیل بیان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس نے سماجیات کے اس مقام کو سمجھا ہے اور اس کی حفاظت کی ہے. تم میرے ہی بیٹے ہو، میرا ہی خون پیا ہے، اور تم اپنے باپ ہی کی نسل سے ہو. تمہاری باپ کی نسل میں نے کوئی عیب نہیں لگایا ہے. لہذا جو لوگ ایسی با اعتبار ماں کے بیٹے ہوں اور ایسے با اعتبار باپ کے بچے ہوں انہیں اپنے نظریے کے تحفظ کے لیے پیٹھ نہیں پھیرنی چاہیے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ سارا معاشرت کا جو نظام ہے اور ڈھانچہ ہے یہ ماں کے اعتماد پر قائم ہوتا ہے. اسی لیے اس ماں کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنا لیا تو یہ جو رشتہ داری کے تعلقات تھے جنہیں صلہ رحمی عربی میں کہا جاتا ہے، یہ جو رحم ہے یہ اللہ کے عرش کے پائے سے جا کے لپٹ گئے اور کہا اے اللہ میری ایک بات پوری فرمائیے، اور وہ یہ کہ جو مجھے جوڑے آپ اسے جوڑیے گا اور جو مجھے کاٹ دے آپ اسے کاٹ دیجیے. اس باب میں حدیث کے اس موضوع کی بہت ساری حدیثیں آتی ہیں جن میں سے ایک یہ میں نے آپ کو سنائی. اللہ نے کہا کہ تیری بات منظور. ایک اور حدیث میں آیا اللہ نے فرمایا کہ میں اسے جوڑوں گا جسے تو جوڑے گا، جو تجھے جوڑے گا، اور اسے کاٹ دوں گا جسے تو کاٹ دے. تو لہذا جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ اسے جوڑے اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داری کے تعلقات جوڑے، اور جو یہ اس سے بچنا چاہتا ہو کہ اللہ اسے کاٹے اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داری کے تعلقات کو منقطع نہ ہونے دے. پھر جن نقصان اٹھانے والوں کی فہرست قرآن بیان کرتا ہے کہ جو تباہ اور برباد ہوں گے، ان کی بربادی میں ایک جرم جو قرآن نے گنوایا ہے وہ رشتہ داری کے تعلقات کو ختم کرنا ہے. پہلے ہی سپارے میں تیسرے رکوع میں اس بات کی تفصیل بیان ہوئی کہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں، فاسق کون ہیں. تو قرآن ان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے چار باتیں بیان کرتا ہے کہ یہ چار علامتیں ہیں بدکاروں کی، یہ چار علامتیں ہیں فاسقوں کی، اور یہ چار علامتیں ہیں ان بے ایمانوں کی، ان ظالموں کی، ان تباہ کار لوگوں کی کہ اولئک هم الخاسرون، جنہیں نقصان اٹھانا ہی اٹھانا ہے. کہا الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض واولئک هم الخاسرون. کون ہیں وہ لوگ جو فاسق ہیں؟ کہا الذین ينقضون عہد اللہ، جو اللہ سے عہد کر کے اسے توڑ دیتے، جو اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کا احترام نہیں کرتے، یہ بدکار اور فاسق ہیں اور یہ نقصان سے نہیں بچ سکیں گے. تو دیکھیے میں نے اور آپ نے، ہم نے سب نے اللہ سے معاہدہ کیا ہوا ہے نا، کہے گا کہ تیرے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے، تیرے قانون کے سوا کسی کا قانون نہیں مانیں گے، تیرے نظام کے سوا کسی کا جھنڈا نہیں اٹھائیں گے، تیری کبریائی کے سوا کسی کی بڑائی نہیں کریں گے، تیرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہمارا کوئی رہنما نہیں، نہ تیرے سوا ہمارا معبود، نہ اس کے سوا ہمارا محبوب. ہم جیئیں گے تو تیری بندگی کے لیے جیئیں گے، ہم جیئیں گے تو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے قیام کے لیے جیئیں گے. یہ ہمارا معاہدہ ہے نا جی. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کی صورت میں یہ ہمارا معاہدہ اللہ کے ساتھ ہے. ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے. تو کہا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ سے پکا معاہدہ کرنے کے بعد اسے توڑنے والے بدکار ہیں اور اسے توڑنے والے جو ہیں وہ خسارے میں جائیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن رشتوں کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ انہیں کاٹتے ہیں. یہ دوسرا جرم ہے خسارہ اٹھانے والوں کا. اللہ نے کہا یہ تیرا بھائی ہے، اس بھائی کے کام آ، لا یخذلہ،
اسے تنہا نہ چھوڑ، لا یظلمہ، اس پر ظلم نہ کر، اس کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھ۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرو، ایک دوسرے کا احترام کرو، ایک دوسرے کی جان اور مال کی حفاظت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرو، ان کی ضرورتوں میں کام آؤ۔ ہم اس سے اتنا دور ہٹ گئے کہ دور دور جا کے ملتے ہیں، دوستیاں کرتے ہیں، محبتیں کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو کاٹ کے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی رشتہ داری کے سلسلے میں ایک صحابی نے پوچھا، جب میں نے یہ حدیث پڑھی بہت غور کیا اس پر، وہ غور بھی آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں۔ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور میرے عزیز اور رشتہ دار جو ہیں وہ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، میں ان سے جڑتا ہوں وہ مجھے کاٹتے ہیں۔ اس کا ایک ایک جملہ غور سے سننے کے قابل ہے تاکہ ہم اور آپ اس نتیجے تک پہنچ سکیں جس تک پہنچایا ہے ہمیں اسلام نے۔ کہا سرکار میں رشتہ داروں سے جڑتا ہوں وہ مجھے کاٹتے ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں وہ مجھے تنگ کرتے ہیں، میں ان کی بھلائی کے کام کرتا ہوں وہ میرے لیے میری جڑیں کاٹنے میں لگے رہتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایک بڑی تفصیل ہے، ایک بڑی تقریر ہے اچھی خاصی ان صحابی کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری باتیں سنتے رہے۔ اب میں حضور کا جواب ابھی آپ کو نہیں بتاتا، وہ میں بعد میں بتاؤں گا، میں تو صرف یہ پوچھتا ہوں، یہ میری غور ہے کہ اگر یہی ساری صورتحال آ کے میں آپ سے بیان کروں تو مراد کیا ہوگا؟ کہ بھائی آپ سے مشورہ کرنے کے آیا ہوں کہ صاحب میرے رشتہ دار ایسے خراب ہیں، میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں، میں ان کے ساتھ یہ کر رہا ہوں، تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ مطلب آپ کیا کروں میں؟ آپ اس کا پس منظر آپ سمجھ لیجئے ذہنی، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کے پاس اپنی فریاد لے کے آیا ہے اور ساری صورتحال بتا کے کیا چاہتا ہے؟ یہ چاہتا ہے کہ ایسے رشتہ داروں کو چھوڑنے کے لیے کوئی راستہ بتا دیا جائے، کیونکہ وہ میری اور آپ کی طرح اوپر سے ایمان لانے والا نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے بھائی پیغمبر نے کہا ہے کہ جسے جو رشتہ داری کے تعلق کو کاٹے گا اللہ اسے کاٹ دے گا، لہذا وہ پوچھ رہا ہے کہ ایسے رشتہ دار کے ساتھ کیا کروں، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ یہ ہے دراصل وہ اس کا نفسیاتی پس منظر کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سننے کے بعد کہیں بھائی ٹھیک ہے ایسے آدمی کو چھوڑ دو بہت برا آدمی۔ اب آپ حضور کا جواب سنیں۔ فرمایا اگر تم واقعی سچے ہو، جو کچھ تم نے کہا ہے ایسا ہی ہے، تو پھر جب تک تم ایسا کر رہے ہو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو تیرے حق میں دعائے خیر کر رہا ہے۔ اگر فرشتے کی دعا مطلوب ہے تو اس تعلق کو قائم رکھو، اور مطلوب نہیں ہے تو پھر کاٹ دو۔ یعنی اسے یہ اجازت نہیں تھی کہ رشتہ داری کے تعلق کو ختم کر دے۔ ایک اور حدیث میں کہا اگر تو یہ ٹھیک کہتا ہے تو تو اس کے منہ پر خاک اڑا رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے تیرے لیے ایک فرشتہ مقرر ہے جو دعا کر رہا ہے۔ گویا تعلق کو ختم نہیں کر سکتے، اسے نبھانا ہے، اور حسن سلوک تجارت کا نام نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں بیان فرمایا، کہا لوگوں زمانہ ساز نہ بن جاؤ یہ کہتے ہوئے کہ کوئی ہمارے ساتھ نیکی کرے گا تو ہم بھی نیکی کریں گے، اور کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے گا تو ہم بھی برائی کریں گے۔ تم تو دائی ہو دین کے، تم تو مبلغ ہو انسانیت کے، تم ہم لوگ تھوڑی ہو۔ اے میرے سارے مخاطبوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتیوں، تمہارا مقام عام آدمیوں کا مقام نہیں ہے، تم میں ہر آدمی اپنی جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین پر نمائندہ ہے۔ میں بالکل ٹھیک بات کہہ رہا ہوں، تم سارے، ہم سارے اس زمین پر اللہ کے نظام کے قیام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قیام کے لیے آئے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اگر رشتے کاٹ دیں گے تو جوڑنے کون آئے گا؟
ہم ذرا ذرا سی باتوں پر دل میں میل لا کے علیحدہ ہو جائیں گے تو دلوں کی کدورتیں دور کون کرے گا؟ ہم دلوں کے میل دھونے آئے ہیں، ہم روحوں کے داغ مٹانے آئے ہیں، ہم محبت کے چراغ جلانے آئے ہیں، اور محبت کے چراغ تحمل سے جلتے ہیں، محبت کے چراغ جو ہیں وہ برداشت سے جلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، ایک اور شخص آتا ہے اور آ کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ جب تک وہ برا بھلا کہتا رہا حضور وہاں بیٹھے رہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ صحابہ اکرام جنہیں زیادہ قربت نصیب ہے حضور کی محفل کی، وہ کہتے ہیں کبھی حضور کے چہرے پر ہم نے تکبر نہیں دیکھا، یعنی ماتھے پر بل ڈال کے یہ تیوری چڑھا کے بات کرنا، یہ حضور کا شیوا نہیں، کیونکہ یہ تو شیوا ان لوگوں کا ہوتا ہے جو کم ظرف ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا شیوا تو مسکراہٹ ہے، چہرے کا کھلا ہوا ہونا ہے۔ حضور بیٹھے، ایک بات جواب میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے ذرا تلخ کہہ دی تو حضور کے چہرے پر ناگواری آ گئی اور آپ وہاں سے اٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے، حضور سے پوچھا، کہا سرکار جب تک یہ مجھے برا کہتا رہا آپ بیٹھے رہے، اور جب میں نے برا کہا تو آپ اٹھ گئے۔ کہا ابو بکر جب تک یہ تمہیں برا کہہ رہا تھا تمہاری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا، جب تم نے برا کہا تو وہاں شیطان آ کے بیٹھ گیا، تو میں تو شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ کیریکٹر ہے جو اسلام اپنے ماننے والوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو جو کام میں نے اور آپ نے کرنا ہے اسے کام کو کہاں سے شروع کرنا ہے؟ پہلے رشتہ داروں سے شروع کرنا ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول کو جب دین کو شائع کرنے اور دین کی بات شروع کرنے کا حکم دیا گیا تو جو انداز حکیمانہ خود اللہ نے تعلیم فرمایا وہ یہی، وانذر عشیرتک الاقربین، پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ دین کی دعوت پر ہم نے تمہیں کھڑا کیا ہے، انذر وربک فکبر، ڈراؤ اور اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ کہاں سے شروع کرو؟ وانذر عشیرتک الاقربین، رشتہ داروں سے شروع کرو، انہیں پہلے ڈراؤ۔ وہی ابداء بمن تعول، کہاں سے شروع کرو؟ خیر خیرات، کہاں سے شروع کرو؟ نیکی، پہلے اپنے قریبیوں سے شروع کرو۔ انہیں کیوں بھول جاتے ہو؟ دیکھو کیسی ستم کی بات ہے، اتنی واضح ہدایت جس امت کو دی گئی ہو وہ ہر معاملے میں ایسی چوپٹ ہو گئی ہے، حضرات افسوس ہوتا ہے۔ آپ ذرا دیندار لوگوں کے گھروں میں جھانک کے دیکھیں، جو ان کے پڑوس میں رہتے ہیں، محلے میں رہتے ہیں، ذرا ان سے پوچھ کے دیکھیں، تمہارے بچے اگر بگڑ گئے، ساری دنیا سنور بھی گئی تو تمہیں کیا ملا؟ تم نے اپنے گھر میں چراغ گل کر دیے، تمہارے خاندان والے برے ہو گئے، تمہاری بیٹیاں بے پردہ ہو گئیں، تمہارے بیٹے بے نمازی ہو گئے، تمہارے گھر والے جن کا تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ انہیں عذاب دوزخ سے بچاؤ، قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ۔ پہلے خود بچو، پھر اولاد کو بچاؤ، پھر رشتہ داروں کو بچاؤ، پھر محلے والوں کو بچاؤ، پھر پڑوسیوں کو بچاؤ، اور اسی طرح بچاتے بچاتے سارے انسانوں کو بچانا۔ لیکن تم تو تبلیغ کرنے امریکہ چلے جاؤ، وہ چین چلے جائیں، وہ جاپان چلے جائیں، سارا امریکہ بھی مسلمان ہو جائے اور اصغر مال اسکیم مسلمان نہ ہو تو تم نہیں بچنے کے۔ اللہ امریکہ کے اسلام کی بات تم سے نہیں پوچھے گا، میری ذمہ داری نہیں ہے امریکہ کا اسلام، میری ذمہ داری نہیں ہے چین کا اسلام، میری ذمہ داری نہیں ہے برطانیہ کا اسلام، میری ذمہ داری نہیں ہے لاہور کا اسلام، پہلی میری ذمہ داری راولپنڈی کا اسلام، کرتارپورے کا اسلام، اصغر مال اسکیم کا اسلام،
میرے اپنے گھر کا اسلام، میرے اپنے وجود کا اسلام، میں نماز نہیں پڑھتا، ساری دنیا نماز پڑھے تو مجھے عذاب دوزخ سے نہیں بچا سکتی۔ میرے بچے مسلمان نہ ہو، ساروں کے بچے مسلمان ہو جائیں تو میں خدا کی پکڑ سے نہیں بچتا۔ میری بیوی اور میری بیٹیاں بے پردہ ہو جائیں تو پھر ساری دنیا پردہ کرنے لگے اور دین پر چلنے لگے تو میں عذاب سے نہیں بچتا۔ تو میں بالکل ٹھیک ٹھیک بات کہہ رہا ہوں حضرات، یہ دائرہ کار اسی طرح ہے، پہلے خود بچو پھر قریبیوں کو بچاؤ۔ اور پھر میں یہ نہیں کہتا کہ آگے تبلیغ کرنے نہ جاؤ، جاؤ، مگر پہلے ذرا گھروں میں چراغ جلا کے تو جاؤ، اپنے بچوں کو سنوار کے تو جاؤ، اپنی بیٹیوں کو بنا کے تو جاؤ۔ ان کو تم نے کس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے؟ انہیں کون بنائے گا؟ انہیں کون بتائے گا؟ انہیں کون لے کے چلے گا؟ ان تک دین کی بات کون پہنچائے گا؟ تو بھائی یہ دین جو ہے یہ تو ایک سسٹم ہے، باقاعدہ سسٹم، اور اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، پہلے رشتہ داروں کو ڈرو، واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، پھر جو لوگ ایمان لا کے تمہاری تابعداری کر لیں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، فإن عصوک، اور جو نافرمان ہو جائیں، فقل انی بریء مما تعملون، تو آپ ان سے کہہ دیجئے تمہاری طرف سے میں بری ذمہ ہوں، وتوکل علی العزیز الرحیم، اور تم اپنے اس غالب اور حکیم خدا پر توکل کرو، تمہارا نظام اسی کے توکل پر چل رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس آیت کے حوالے سے درجہ بدرجہ جو معاشرے کی حدود ہیں ان میں والدین کے حق کے بعد دوسرا حق کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا۔ تو رشتہ داروں کا حق صرف یہی نہیں ہے کہ انہیں کھلایا جائے، ان کی دعوتیں کی جائیں، ان کے پلایا جائے، نہیں، ان کی حق یہ بھی ہے کہ انہیں برائی سے روکا جائے، انہیں دین کی طرف لایا جائے، ان میں اخلاق پیدا کیا جائے، ان تک دین کی بات پہنچائی جائے۔ ہر وہ چیز جو آپ اسلام کے ناطے دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اسے اپنے گھر سے لے کے نکلیں، رشتہ داروں سے ہوتے ہوئے پڑوسیوں تک جائیں۔ تو آج کا موضوع ہمارا سماجی تعلقات کے سلسلے میں رشتہ داروں کی حیثیت تھی۔ اگلا جمعہ میرا پروگرام ہے واہ کا، اس میں حاضر نہیں ہو سکوں گا، وہاں ایک مسجد ہم نے تعمیر کی ہے، اس کا پہلا جمعہ ہے، وہ انہوں نے مجھ سے مانگا تھا، اور میں نے ویسے میں بامر مجبوری ہی آپ کے یہاں سے کہیں جاتا ہوں، لیکن کیونکہ وہ ایسا کام تھا کہ میں نے انہیں دے دی، لہذا اس سے اگلے جمعے اللہ نے توفیق دی، زندگی ہوئی تو انشاءاللہ حاضر ہوں گا، اور اس میں پھر ہم پڑوسیوں کے حقوق اور اس سلسلے میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔